बांस के तैयार दीवार के प्रीफैब पैनल। आप सबको, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चियों को मेरा सलाम और दुआएं पहुँचे। मैं माहौल दोस्त आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आप ज़ीरो कार्बन चैनल पर कम कीमत, माहौलियाती मुफीद और इंसान पसंद घर बनाने के तरीके सीख रहे हैं, ताकि हर कोई अपना सस्ता और मजबूत घर खुद बना सके। मैंने आपको मिट्टी की खसूसियात के बारे में बताया है और मैं आपको आज बांस के फ़ायदे बताना चाहूँगी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे घर बहुत मजबूत और सस्ते बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पक्की छत वाला कमरा 1 लाख रुपए में बनता है, तो हमारा माहौल दोस्त मजबूत कमरा सिर्फ 25,000 रुपये में बन सकता है। ये आपको पता है कि सीमेंट, पक्की ईंट और लोहे के इस्तेमाल से कितना नुकसान हो रहा है। उनकी वजह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है और इनसे हमारी और हमारे बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। फिर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करें? हमें ये भी पता है कि इन मटीरियल की वजह से माहौल की आलूदगी बढ़ रही है, जिससे माहौलियाती तब्दीली और सैलाब और ज़लज़लों में इजाफा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से घर बहुत ज़्यादा महंगे बनते हैं और बहुत से लोग, ख़ास तौर पर गरीब लोग, घर नहीं बना सकते। इस सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि हम ऐसे मटीरियल जो मुज़र हैं, जिससे कि हमें नुकसान पहुंचता है, उनकी जगह माहौल दोस्त चीज़ों से घर बनाएं जो कि मजबूत भी हों। बांस इस लिहाज से बहुत पायदार पाया जाता है। उसकी खसूसियत ये है कि ये बहुत जल्दी बढ़ता है, यानी 2-2.5 साल में इसकी नई फसल तैयार हो जाती है और फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये लकड़ी का बेहतरीन नेमुल बदल है। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको लकड़ी के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे हर चीज़ बहुत तेज़ी से बन जाती है। मैंने सैलाब और ज़लज़ले वाले इलाकों में बांस के बहुत घर बनाए हैं और वो बहुत पायदार पाए गए हैं। मैं जो सस्ते और महफूज घर बनाती हूँ, उसमें बांस के तैयार दीवारों के पैनल और तैयार छतों का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये दीवारों और छतों के पैनल एक जगह का तयन करके उसमें बनाए जा सकते हैं और फिर इनको बाद में पैक करके कहीं पर भी पहुँचाया जा सकता है, चाहे कितना ही दूर दराज इलाका क्यों ना हो। इस वीडियो में हम मिलकर बांस के तैयार या प्रीफैब पैनल बनाना सीखेंगे। दीवारों के प्रीफैब पैनल का स्टैंडर्ड साइज़ हमने 5 फुट चौड़ा और 8.5 फुट लंबा रखा है। ये पैनल प्लिंथ या चौकी के ऊपर आपस में खुसूसी तरीके से जोड़े जाते हैं और फिर इन पर तैयार छत के बांस बांध दिए जाते हैं। इन प्रीफैब पैनल को जोड़कर कई तरह के कमरे बनाए जा सकते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मजबूत भी होते हैं। 4 पैनल जोड़कर एक 5 फुट चौड़ा टॉयलेट बनाया जा सकता है। अगर 8 पैनल जोड़े जाएं तो 12 फुट चौड़ा हश्त पहलू लॉक कमरा बन जाता है। अगर 10 पैनल आपस में जोड़ दें तो डबल ऑक्टा या 18 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा कमरा बनाया जा सकता है, जो क्लासरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर 12 पैनल को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक 18 फुट हश्त पहलू कमरा तैयार हो जाता है, जो गांव का कम्युनिटी सेंटर बन जाता है। बांस का इंतखाब। सही बांस को चुनना बहुत अहम है, इसलिए कि आपके स्ट्रक्चर की मजबूती बांस की मजबूत साख्त पर मुनहसर है। ज़रूरी है कि बांस आप किसी मोतबर सप्लायर से हासिल करें और अपने आप को मुतमईन कर लें कि वो बांस भट्टी में से गुजार कर पकाया जा चुका है। फिर भी जब बांस आपके पास पहुंचे तो आप एक एक बांस को अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि प्रीफैब पैनल के इस्तेमाल के सब बांसों का मेयार सही होना चाहिए। आमतौर पर बांसों की लंबाई 30 से 40 फुट होती है और उसका कतर या डायमीटर नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, जो ऊपर तक जाते हुए कम होता जाता है। आप कोशिश करें कि आपको बांस 32 या 34 फुट लंबा मिले, क्योंकि उसमें हमारे हिसाब से पूरी लंबाई इस्तेमाल में आ जाएगी। नीचे का पहला हिस्सा औसतन 4 इंच कतर का होना चाहिए, जो हमारे उमूदी या खड़ा बांस के लिए मुनासिब है। इसके बाद वाला हिस्सा औसतन 3.5 इंच कतर का होगा, जो उफ़क़ी या सीधे टुकड़ों के काम आएगा। इसके ऊपर का हिस्सा औसतन 2.5 से 3 इंच होगा, जो टेढ़े टुकड़ों के लिए मुनासिब होगा। बिल्कुल ऊपर का बांस जो बच जाएगा उसका कतर काफ़ी कम होगा, लेकिन उसको आप संभाल कर रख लें, क्योंकि वो प्रीफैब छत की पर्लिन के लिए इस्तेमाल में आएगा। पहले ये देखना है कि बांस सीधा है या नहीं। अगर बांस टेढ़ा है तो चेक करें कि लंबाई के मुताबिक सीधे टुकड़े निकल सकते हैं कि नहीं। दूसरी अहम बात उसके कतर की दीवार की मोटाई होती है।
ہر بانس جس کا قدر 4 انچ ہے اس کی دیوار کی موٹائی آدھ انچ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ موٹائی کم ہے تو وہ بانس پری فیب پینل کے استعمال میں نہ لائیں۔ چونکہ بانس سے اور طرح کی چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، اس لیے ان کو پھینکیں نہیں اور انہیں دروازوں یا کھڑکیوں کے فریم یا پلے بنانے میں استعمال کر لیں۔ اوزار اور دیگر سامان۔ ہمیں تیار پری فیب پینل بنانے کے لیے مختلف طرح کا سامان چاہیے، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ڈرل مشین اور ڈرل مشین جس میں کہ 3 سوتر برما لگا ہو، فیتا، تیشا، بجھا ہوا چونا، سول، ہتھوڑا، کٹر مشین، شکنجا، برما، آری اور رسی۔ نیم کے لکڑی کے گٹکے۔ بانس کے کناروں میں ٹھوکنے کے لیے گٹکے نیم کی چھوٹی شاخ سے بنائے جاتے ہیں اور درخت کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ گٹکے کی لکڑی بھٹی میں خشک ہو چکی ہے۔ یہ گٹکا ہر بانس کے دونوں کناروں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ ان گٹکوں کو اچھی طرح چونے کے پانی میں، جس کو چونا کریم کہتے ہیں، اس میں ڈبو کر استعمال کریں۔ چونا کریم بنانے کا طریقہ۔ 1.5 لیٹر کی بوتل کا پانی ایک تغاری میں ڈال کر اس میں 1 کلو بجھا چونا پاؤڈر ڈال کر سارا کچھ ایک کھرپی سے اچھی طرح ملا لیں۔ اس تصویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھانے کی کریم کی طرح مکس بن جائے گا۔ اب اس میں ایک لکڑی کا گٹکا ڈال کر چیک کر لیں کہ چونا کریم گٹکے پر پوری طرح لگ جاتا ہے کہ نہیں۔ پری فیب پینل بنانے کے لیے فرما یا خاکہ۔ ہمیں پینل کو چیک کرنے کے لیے ایک لکڑی کا فرما چاہیے جس کا اندر کا سائز 5 فٹ چوڑا اور 8.5 فٹ لمبا ہونا چاہیے۔ یہ پری فیب پینل کا سائز چیک کرنے کے لیے کام آئے گا اور سب پینل کو ایک سائز بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ فرما 1 انچ موٹی اور 1.5 انچ چوڑی لکڑی سے تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ چاروں کونے 90 ڈگری پر ہیں اور ان کا گنیا چیک کر لیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ فرما میسر نہ ہو سکے تو اسی ناپ کا خاکہ زمین پر لگا کر اس کو پینل کے ناپنے کے لیے استعمال کریں۔ آپ ہمارے خاکے کا نشان لگانے کے ویڈیو سے 2 طریقوں سے نشان لگانا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے 3 4 5 کا طریقہ اور دوسرا ڈوری خاکہ سانچے کا طریقہ۔ دیوار کے لیے بانس کے تیار پری فیب پینل۔ ہم آج مل کر 4 طرح کے پری فیب پینل بنانا سیکھیں گے جن کو آپس میں جوڑ کر مختلف طرح کے کمرے بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا سائز 5 فٹ چوڑا اور 8.5 فٹ لمبا ہے، لیکن سب کی ساخت فرق ہے کیونکہ وہ مختلف طرح کے استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پینل نمبر 1 سٹینڈرڈ یا مرکزی پینل۔ پینل نمبر 2A لاک کے لیے دروازہ پینل۔ پینل نمبر 2B کاروان ٹوائلٹ کے لیے دروازہ پینل اور پینل نمبر 3 کھڑکی پینل۔ تیار دیوار کے پینل کاٹنے کے طریقے۔ ہر پینل کے لیے 3 طرح کے بانس کاٹنے ہوں گے: عمودی یا کھڑا بانس، افقی یا سیدھا بانس، ڈائیگنل یا ترچھا بانس۔ جگہ کی مناسبت سے ان کی کاٹ ایک دوسرے سے فرق ہوگی۔ اس کے علاوہ ان سب بانسوں کے دونوں سروں پر چونے کی کریم میں ڈبوئے ہوئے گٹکے یا ڈاول بھی لگانے ہوں گے۔ یاد رہے کہ مختلف کناروں کے لیے مختلف ٹائپ کے گٹکوں کا استعمال ہوگا، اس لیے گٹکے لگاتے وقت نقشوں اور ویڈیو کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ خیال رہے کہ جو سائز ہمیں چاہیے اس سے دونوں سروں پر 2-2 انچ زیادہ لمبائی رکھی جائے تاکہ گٹکا لگانے کے بعد جب وہ بانس کاٹا جائے تو ہمیں صحیح سائز مل جائے۔ مختلف کٹ اور کاٹنے کے طریقے۔ 1A فلیٹ یا سیدھا کٹ۔ بانس کے سرے کو فلیٹ کٹ کرنے کے بعد اس میں 2.5 انچ تک گٹکا اندر ٹھوک دیں اور نشان کے مطابق گٹکا لگے ہوئے بانس کا سرا کاٹ لیں۔ 1B فلیٹ یا سیدھا کٹ بولٹ کے ساتھ یا قابلے کے ساتھ۔ بانس کے سرے کو فلیٹ کٹ کرنے کے بعد اس میں 2.5 انچ تک گٹکا جس میں بولٹ لگا ہوا ہے اس کو بانس کے اندر ٹھوک دیں۔ 1C فلیٹ یا سیدھا کٹ سریے کے ساتھ۔
बांस के सिरे को फ्लैट कट करने के बाद उसमें 2.5 इंच तक गुटका जिसमें 15 इंच लंबा सरिया लगा हो उसको बांस के अंदर ठोक दें। 2A फिश माउथ या चूर कट। इस कट के लिए पहले बांस के सिरे को सीधा कट से काट लें। अब उसमें 2.5 इंच तक गुटका ठोक दें और फिर गुटका लगा हुआ बांस का सिरा चूर कट से काट लें। 2B फिश माउथ या चूर कट लंबे गुटके के साथ। इस कट के लिए पहले बांस को चूर कट से काट लें, फिर उसमें लंबा गुटका ठोक दें। इस तरह के 2.5 इंच तक गुटका अंदर रहे और 2.5 इंच गुटका बाहर निकला रहे। 3A डायगनल या कलम कट। इस कट के लिए पहले बांस को सीधा कट से काट लें, फिर उसमें गुटका 2.5 इंच तक अंदर ठोक दें। अब दोनों को एक साथ कलम कट से काट लें। बांस काटने का तरीका। पैनल नंबर 1 मरकज़ी या स्टैंडर्ड पैनल। इस पैनल को बनाने के लिए आप इस नक्शे के मुताबिक बांस के मुख्तलिफ साइज़ काट लें। इस नक्शे में आप ये भी देख सकते हैं कि किस बांस के टुकड़े की काट किस तरह से होगी। इस पैनल के लिए 2 अदद अमूदी या खड़ा बांस चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 4 इंच डायमीटर और लंबाई 8 फुट 6 इंच होगी। इनकी कट फ्लैट या सीधी होगी और दोनों सिरों में गुटके लगाए जाएंगे जो 2.5 इंच बांस के अंदर होंगे, जबकि इनमें से एक सिरे पर बोल्ट वाला गुटका भी लगाया जाएगा। इस पैनल में 3 अदद उफ़क़ी या सीधा बांस चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 3.5 इंच डायमीटर और लंबाई 4 फुट 7 इंच होगी। इनकी काट फिश माउथ या चूर कट होगी और दोनों सिरों में लंबे गुटके लगाए जाएंगे ताकि 2.5 इंच गुटका अंदर और 2.5 इंच गुटका बाहर निकला हुआ हो। इस पैनल में 2 अदद तिरछे या डायगनल बांस चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 3 इंच डायमीटर और लंबाई 5 फुट 9 इंच होगी। इनकी काट डायगनल या कलम कट होगी और इनके दोनों सिरों में भी गुटके लगाए जाएंगे जो 2.5 इंच बांस के अंदर होंगे। आप पैनल नंबर 1 के लिए कटे हुए बांसों की तादाद यहाँ देख रहे हैं। इसके साथ यहाँ हार्डवेयर या काबलों और कीलों वगैरह की तफसील भी आप देख सकते हैं। पैनल नंबर 2A लॉग दरवाज़ा पैनल। पैनल नंबर 2A को बनाने के लिए आप इस नक्शे के मुताबिक बांस के मुख्तलिफ साइज़ काट लें और इस नक्शे में आप ये देख सकते हैं कि किस बांस के टुकड़े की काट किस तरह की होगी। इस पैनल के लिए 2 अदद अमूदी या खड़ा बांस चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 4 इंच डायमीटर और लंबाई 8 फुट 6 इंच होगी। इनके दोनों सिरों की काट फ्लैट या सीधी होगी और ऊपर और नीचे गुटके लगाए जाएंगे जो 2.5 इंच बांस के अंदर होंगे, जबकि उनमें से एक बांस के एक सिरे में एक बोल्ट भी लगाया जाएगा। इस पैनल में दरवाज़ा लगाने के लिए 2 अदद और अमूदी या खड़ा बांस चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 3.5 इंच डायमीटर और लंबाई 6 फुट 10 इंच होगी। इनके दोनों सिरों की काट फिश माउथ या चूरकट होगी। इन दोनों सिरों में गुटके भी लगाए जाएंगे जो 2.5 इंच बांस के अंदर होंगे। इस पैनल में 3 अदद उफ़क़ी या सीधा बांस भी चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 3.5 इंच डायमीटर और लंबाई 4 फुट 7 इंच होगी। इनकी काट फिश माउथ या चूरकट होगी और दोनों सिरों में लंबे गुटके लगाए जाएंगे ताकि 2.5 इंच गुटका अंदर और 2.5 इंच गुटका बाहर निकला हुआ हो। इस पैनल में 2 अदद उफ़क़ी या सीधा बांस भी चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 3.5 इंच डायमीटर और लंबाई 6 इंच होगी। इनकी काट फिश माउथ या चूरकट होगी और दोनों सिरों में गुटके लगाए जाएंगे जिसमें 2.5 इंच गुटका बांस के अंदर होगा। इस पैनल में कोई तिरछे या डायगनल बांस नहीं लगाए जाएंगे। आप पैनल नंबर 2A के लिए कटे हुए बांसों की तादाद यहाँ देख रहे हैं। इसके साथ यहाँ हार्डवेयर या काबलों और कीलों वगैरह की तफसील भी देख सकते हैं। पैनल नंबर 2B टॉयलेट दरवाज़ा पैनल। पैनल नंबर 2B को बनाने के लिए आप इस नक्शे के मुताबिक बांस के मुख्तलिफ साइज़ काट लें और इस नक्शे में आप ये देख सकते हैं कि किस बांस के टुकड़े की काट किस तरह की होगी। इस पैनल के लिए 2 अदद अमूदी या खड़ा बांस चाहिए जिनकी गोलाई औसतन 4 इंच डायमीटर और लंबाई 8 फुट 6 इंच होगी। इनकी दोनों सिरों की काट फ्लैट या सीधी होगी और ऊपर और नीचे गुटके लगाए जाएंगे जो 2.5 इंच बांस के अंदर होंगे, जबकि उनमें से एक बांस के सिरे में एक बोल्ट भी लगाया जाएगा।
پینل میں دروازہ لگانے کے لیے ایک عدد اور عمودی یا کھڑا بانس چاہیے جس کی گولائی اوسطاً 3.5 انچ ڈائیمیٹر اور لمبائی 6 فٹ 10 انچ ہوگی۔ اس کے دونوں سروں کی کاٹ فش ماؤتھ یا چوڑ کٹ ہوگی۔ ان دونوں سروں میں گٹکے بھی لگائے جائیں گے جو 2.5 انچ بانس کے اندر ہوں۔ پینل میں 3 عدد افقی یا سیدھا بانس چاہیے جن کی گولائی اوسطاً 3.5 انچ ڈائیمیٹر اور لمبائی 4 فٹ 7 انچ ہوگی۔ ان کی کاٹ فش ماؤتھ یا چوڑ کٹ ہوگی اور دونوں سروں میں لمبے گٹکے لگائے جائیں گے تاکہ 2.5 انچ گٹکا اندر اور 2.5 انچ گٹکا باہر نکلا ہوا۔ اس پینل میں ایک عدد افقی یا سیدھا بانس چاہیے جس کی گولائی اوسطاً 3.5 انچ ڈائیمیٹر اور لمبائی 1 فٹ 8 انچ ہوگی۔ اس کی کاٹ فش ماؤتھ یا چوڑ کٹ ہوگی اور دونوں سروں میں گٹکے لگائے جائیں گے جس میں 2.5 انچ گٹکا بانس کے اندر ہوگا۔ اس پینل میں 2 عدد ترچھے یا ڈائگنل بانس لگائے جائیں گے جن کی گولائی اوسطاً 3 انچ ڈائیمیٹر اور لمبائی 3 فٹ 9 انچ ہوگی۔ ان کی کاٹ ڈائگنل یا قلم کٹ ہوگی اور ان کے دونوں سروں میں بھی گٹکے لگائے جائیں گے جو 2.5 انچ بانس کے اندر ہوں۔ آپ پینل نمبر 2B کے لیے کٹے ہوئے بانسوں کی تعداد یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں ہارڈ ویئر یا کابلوں اور کیلوں وغیرہ کی تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پینل نمبر 3 کھڑکی پینل۔ اس پینل کو بنانے کے لیے آپ اس نقشے کے مطابق بانس کے مختلف سائز کاٹ لیں اور اس نقشے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس بانس کے ٹکڑے کی کاٹ کس طرح کی ہوگی۔ اس پینل میں 2 عدد عمودی یا کھڑا بانس چاہیے جن کی گولائی اوسطاً 4 انچ ڈائیمیٹر اور لمبائی 8 فٹ 6 انچ ہوگی۔ ان کے دونوں سروں کی کاٹ فلیٹ یا سیدھا کٹ ہوگی اور اوپر اور نیچے گٹکے لگائے جائیں گے جو 2.5 انچ بانس کے اندر ہوں گے، جبکہ ان میں سے ایک کے ایک سرے میں ایک بولٹ یا قابلہ بھی لگایا جائے گا۔ اس میں ایک عدد اور عمودی یا کھڑا بانس بھی چاہیے جس کی گولائی اوسطاً 3.5 انچ ڈائیمیٹر اور لمبائی 3 فٹ 1 انچ ہوگی۔ اس کے دونوں سروں کی کاٹ فش ماؤتھ یا چوڑ کٹ ہوگی۔ ان دونوں سروں میں گٹکے بھی لگائے جائیں گے جو کہ 2.5 انچ بانس کے اندر ہوں گے۔ اس پینل میں 4 عدد افقی یا سیدھا بانس چاہیے جن کی گولائی اوسطاً 3.5 انچ ڈائیمیٹر اور لمبائی 4 فٹ 7 انچ ہوگی۔ ان کی کاٹ فش ماؤتھ یا چوڑ کٹ ہوگی اور ان کے دونوں سروں میں لمبے گٹکے لگائے جائیں گے جو 2.5 انچ بانس کے اندر ہوں گے اور 2.5 انچ بانس کے باہر نکلے ہوں گے۔ اس پینل میں 2 ترچھے یا ٹیڑھے بانس چاہیے جن کی گولائی اوسطاً 3 انچ ڈائیمیٹر ہوگی۔ ایک کی لمبائی 5 فٹ 9 انچ اور دوسرے بانس کی لمبائی 3 فٹ 7 انچ ہوگی۔ ان کی کٹ ڈائگنل یا قلم کٹ ہوگی اور دونوں کونوں میں گٹکے لگائے جائیں گے جو 2.5 انچ بانس کے اندر ہوں گے۔ آپ پینل نمبر 3 کے لیے کٹے ہوئے بانسوں کی تعداد یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں ہارڈ ویئر یا کابلوں اور کیلوں وغیرہ کی تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پینل بنانے کا عمل۔ اب تک جو چیزیں اور عمل ہم نے آپ کو دکھائے ان کا مقصد آپ کو پری فیب پینل بنانے کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی پہنچانا تھی۔ اب ہم آپ کو بانس کاٹنے کا عمل، ان میں مختلف طرح کے گٹکے ڈالنا اور آپس میں جوڑنے کے طریقے دکھائیں گے۔ پہلے ہر بانس کو ایک صاف جگہ پر لٹا کر ایک ایک کے سائز کے مطابق پیمائش کر لیں اور نشان لگا دیں۔ چونکہ ہر بانس کے ٹکڑے میں گٹکا لگانا ہوگا، بہتر ہے کہ دونوں سروں کو ناپ سے 2 انچ زیادہ کاٹا جائے تاکہ گٹکا لگانے کے بعد صحیح سائز کاٹنے میں آسانی ہو۔ مختلف کٹ اور جوائنٹ بنانے کے طریقے۔ سیدھا کٹ سے جوائنٹ 1A، 1B اور 1C بنانے کا طریقہ۔ تو جوائنٹ 1A کو پہلے دیکھتے ہیں۔ فیتے سے ناپنے کے بعد بانسوں کو بجلی کے کٹر سے یا ہاتھ کی آری سے بالکل سیدھا کٹ لگا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس بانس میں لگانے کے لیے لکڑی کا گٹکا تیار کیا جا رہا ہے اور یہ گٹکا کافی بڑا ہے تاکہ بانس میں ٹھوکنے کے بعد دونوں کو صحیح سائز میں کاٹا جا سکے۔ لیکن گٹکے کو پہلے چونا کریم میں اچھی طرح ڈبو لیں اور پھر بانس کے سرے میں ٹھوکیں۔ اب فلیٹ یا سیدھا کٹ کاٹ لیا جائے اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیلیں ٹھوک دی جائیں۔ یہ جوائنٹ 1A ہے۔ 1B کا جوائنٹ 1A کی طرح ہی بنایا جائے گا لیکن اس میں ایک بولٹ یا قابلہ لگایا جائے گا۔ اسی طرح 1C بھی بنے گا لیکن اس میں بولٹ کی جگہ سریاں لگایا جائے گا۔ ان دونوں جوائنٹ یعنی 1B اور 1C کے بنانے کا طریقہ ہم ان بانسوں کو پینل بناتے وقت دکھائیں گے کیونکہ بہتر ہے کہ یہ اسی وقت تیار کیے جائیں۔ چوڑ کٹ سے جوائنٹ 2A اور 2B بنانے کا طریقہ۔ پہلے ہم جوائنٹ 2A کو دیکھتے ہیں۔
آپ دیکھیں گے کہ پہلے بانس کے سرے کو سیدھا کٹ سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اب اس کے دونوں سروں میں ڈالنے کے لیے گٹکا بنا لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گٹکے کو چونا کریم میں ڈبو دیا گیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد بانس کے سرے میں ٹھونک دیا جاتا ہے اور پھر اوپر سے کیلیں ٹھوکنے کے عمل سے دونوں کو جوڑ دینا ہوگا۔ فش ماؤتھ یا چوڑ کٹ کے لیے 2 کٹ لگانی ہوتی ہیں تاکہ فش ماؤتھ یعنی مچھلی کے منہ کی طرح بن جائے۔ اب ہم 2B کو دیکھتے ہیں۔ پہلے بانس کے سرے کو چوڑ یا فش ماؤتھ کٹ سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہمیں ایک لمبا گٹکا بنانا ہوگا اور اس کے سرے کو کم از کم 5 انچ تک اچھی طرح چونا کریم میں ڈبو دینا ہوگا۔ اس کے بعد گٹکے کو 2.5 انچ تک بانس کے اندر ٹھوک دیا جائے اور باہر نکلا ہوا حصہ بھی 2.5 انچ ہونا چاہیے۔ اوپر سے کیلیں ٹھوک کر دونوں کو جوڑ دینے سے مضبوطی آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب پینل بنایا جائے گا تو گٹکے کا باہر نکلا ہوا حصہ کھڑے بانس کے سوراخ کے اندر ٹھوک دیا جائے گا۔ قلم کٹ سے جوائنٹ 3A بنانے کا طریقہ۔ قلم کٹ کو بنانے کے لیے پہلے بانس کے سرے کو سیدھا کٹ سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی 2.5 انچ کا گٹکا تیار کیا جائے گا اور باقی گٹکوں کی طرح اس کو بھی اچھی طرح چونا کریم میں ڈبونا ہوگا۔ اب مضبوطی کے لیے اوپر سے کیلیں ٹھوک کر دونوں کو جوڑ دینا ہوگا۔ پھر اس بانس کے سرے کو گٹکے کے ساتھ قلم کٹ سے کاٹ دیا جائے گا۔ پینل جوڑنے کا عمل۔ ہم آپ کو پینل نمبر 1 مرکزی یا سٹینڈرڈ پینل جوڑنا دکھا رہے ہیں، جن میں تینوں طرح کے بانس جوڑنے کا طریقہ واضح ہے۔ ہمیں بانس کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کرنے سے پہلے عمودی یا کھڑے بانسوں میں سوراخ کرنے کی تیاری کرنی ہوگی، اور اس ڈرائنگ میں دکھایا گیا ہے کہ سوراخ کہاں اور کتنے چاہیے۔ اب ایک صاف ستھری ہموار جگہ پر 2 عمودی یا کھڑا بانس زمین پر لٹا دیں۔ ان میں 1.5 انچ کے سوراخ بہت احتیاط سے کریں۔ یہ سوراخ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان میں افقی یا سیدھا بانس کے گٹکے ٹھونکے جا سکیں۔ اس کام کے لیے ہر کھڑا بانس میں نقشے کے مطابق نشان لگانے ہوں گے۔ جب ان سوراخوں میں افقی یا سیدھے بانسوں کے گٹکے ٹھونک دیے جائیں گے تو پینل کا ڈھانچہ تیار ہو جائے گا۔ اس پینل کے ڈھانچے کو لکڑی کے فریم یا زمین کے خاکے میں رکھ کر اس کا سائز چیک کر لیں۔ پھر شکنجے میں رکھ کر سارے جوڑ کس دیں اور پھر ان سب بانسوں کے ٹکڑوں کو کیلیں ٹھوک کر مضبوطی سے جوڑ لیں، اور ایک مرتبہ اور فریم میں رکھ کر دیکھ لیں کہ پینل کا سائز صحیح ہے۔ اس موقع پر ڈائیگنل یا ترچھا ناپ چیک کر لیں۔ یہ ناپ اوپر کے سیدھے بانس کے کونے سے نیچے کے سیدھے بانس کے کونے تک 8 فٹ 10 انچ ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے ترچھے بانس صحیح طریقے سے اپنی جگہ فٹ ہو سکیں۔ اب ہمیں ترچھے بانس لگانے ہوں گے۔ ترچھے کٹے ہوئے بانس کو لگانے کے لیے اس کا ناپ ایک دفعہ چیک کر لیں، جو کہ پینل نمبر 1 میں 5 فٹ 9 انچ ہونا چاہیے۔ جب پینل کے سارے بانس لگ جائیں تو پورے پینل کو پھر فریم میں رکھ کر دیکھ لیں کہ پورا پینل گنیے میں ہے کہ نہیں۔ اب ہر جوائنٹ کو کیلوں سے ٹھوک دیں۔ پھر مضبوطی کے لیے پورے ڈھانچے کو الٹا کر کے دوسری طرف بھی کیلیں ٹھوک دیں۔ ہمارا آخری مرحلہ ہر پینل کے عمودی یا کھڑا بانسوں کو مکمل کرنا ہے۔ ہر پینل میں ایک عمودی بانس میں ہمیں وہ گٹکا لگانا ہے جس میں 2.5 سوت موٹا اور 8 انچ لمبا قابلہ یا بولٹ لگا ہوا ہے، جس جوائنٹ کا نام 1B ہے۔ اس نقشے میں آپ اس کو لگانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کرنے میں آسانی کے لیے گٹکے کا سائز بڑا رکھا گیا ہے، یعنی تقریباً 5 انچ، تاکہ سوراخ کرنے میں آسانی ہو۔ جب سوراخ ہو جائے تو اس میں قابلہ یا بوٹ لگا دیں۔ اب 2.5 انچ کا نشان لگا کر اس کو کاٹ لیں۔ پھر ضروری ہے کہ جیسے اور گٹکوں کو چونا کریم میں ڈبویا گیا ہے، اسی طرح ان گٹکوں کو بھی اچھی طرح چونا کریم میں ڈبو کر عمودی یا کھڑا بانسوں کے اوپر کے حصے میں اس طرح ٹھوک دیں کہ بولٹ یا قابلے کا 6 انچ حصہ باہر نکلا رہے۔ یہ قابلہ اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ جب چھت کے بانس لگائے جائیں تو ان کو مضبوطی سے آپس میں جوڑا جا سکے۔ چونکہ ہمارے سارے پینل کسی پلنتھ یا چوکی کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ نیچے کا 6 انچ کا حصہ جو ہے اس کے لیے بھی چونے سے حفاظت کا انتظام ہو۔ اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ بنانی ہوگی جس میں ہر پینل کے نیچے کے حصے کو چونا کریم میں ڈبویا جا سکے۔ آپ اس نقشے کے مطابق کھدائی کر لیں اور اس میں چونا کریم ڈال دیں، اور پھر اس میں ہر پینل کو کچھ دیر کھڑا کر دیں تاکہ چونا نیچے کے بانسوں میں جذب ہو جائے۔ طوفانی علاقوں کے لیے زیادہ مضبوطی کا طریقہ۔
جہاں ہمیں اپنے اسٹرکچر کی مضبوطی بہت زیادہ چاہیے وہاں کے لیے بہتر ہے کہ پینل کے کھڑا بانس اچھی طرح سے زمین میں محفوظ کیے جائیں۔ ایسے پینل بنانے کے لیے ہم نے 1C جوائنٹ کو وضع کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عمودی یا کھڑا بانس کے نیچے والے سروں میں گٹکے میں سوراخ کر کے 15 انچ لمبا 2 سود موٹا سریا ڈالنا ہوگا۔ جو سریے کا سرا گٹکے میں جائے گا اس کو تھوڑا موڑ کر ایک ہک بنا لیں جو کہ گٹکے کے اندر کے سرے میں اس کے اوپر لگ جائے یا اٹک جائے۔ یہ سریا گٹکے سے 10 انچ سیدھا باہر نکلا ہوگا، جس کے علاوہ اس کا سرا 3 انچ مڑا ہوا بھی ہوگا تاکہ انگریزی کا ایل بن جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پری فیب پینل کو جب کھڑا کیا جائے تو یہ سریا چونا کنکریٹ کی بنیاد میں فکس کر دیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے پینل سے تیار کیے ہوئے اسٹرکچر طوفانی حالات کا مقابلہ بہت اچھی طرح کر سکیں گے۔